السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ ایڈمیشن کیا ہوتی ہے قانون کی زبان میں؟ ایڈمیشن کا کسی کیس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ایڈمیشن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ کیا کوئی بندہ کسی بات کو ایڈمٹ کر کے اس کو وڈرا کر سکتا ہے اپنی اس ایڈمیشن کو؟ اور ایڈمیشن کے ساتھ کون سا قانون ڈیل کرتا ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم۔ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، عدالتوں میں جب بھی مقدمات آتے ہیں ان مقدمات میں پوزیشن یہ ہوتی ہے یا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی حق مانگ رہی ہوتی ہے اور دوسری پارٹی اس حق سے انکار کر رہی ہوتی ہے، یا ایک پارٹی کسی بات کا الزام لگا رہی ہوتی ہے کسی دوسری پارٹی پہ اور دوسری پارٹی اس الزام سے انکار کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بعض اوقات کوئی ایک سچا بندہ، یعنی جس پہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے، وہ اگر سچا ہے، وہ کسی حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہے تو اسے اگر وہ اعتراف کر لیتا ہے، جواب جمع کرا کے کہہ دیتا ہے ہاں یہ جو موقف اس بندے نے اختیار کیا ہوا ہے یہ درست ہے، یا الزام جو میرے اوپر لگایا گیا ہے یہ معاملہ میں نے کیا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس بات کو مانا جائے گا۔ اس بات کو کہا جاتا ہے ایڈمیشن قانون کی زبان میں، یعنی کسی معاملے کی اقرار کر دینا، کسی معاملے کا اقبال کر دینا، اسے اقبالی بیان بھی کہتے ہیں، یعنی اس معاملے کو مان لینا۔ اب یہ ایڈمیشن دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہا جاتا ہے جوڈیشل اور دوسرے کو کہا جاتا ہے نان جوڈیشل۔ اس کو کنفیشن بھی کہتے ہیں، اگر دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کانفیس کرنا، یعنی بات کو مان لینا، بات کو تسلیم کر لینا، اس الزام کو تسلیم کر لینا، اس حق کو مان لینا۔ ایڈمیشن اور کنفیشن دو پیرالل لفظ ہیں، دو پیرالل معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ ہیں۔ اب ایڈمیشن ہوتی ہے دو قسم کی، ایک کو کہا جاتا ہے جوڈیشل اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل۔ جوڈیشل ایڈمیشن وہ ایڈمیشن ہے یا جوڈیشل کنفیشن وہ کنفیشن ہے جو ایک شخص عدالت میں آ کے عدالتی کارروائی کے دوران جج کے سامنے کرتا ہے اعتراف کسی بات کا، یعنی جج کے سامنے کسی بات کے کسی حق کو یا کسی الزام کو تسلیم کرتا ہے۔ اب یہ والی تسلیم یا یہ والا اعتراف ہوا عدالت کے سامنے، جج کے سامنے، عدالتی کارروائی کے دوران، اس لیے اسے کہا جاتا ہے جوڈیشل ایڈمیشن یا جوڈیشل کنفیشن۔ دوسری کنفیشن ہوتی ہے یا ایڈمیشن ہوتی ہے ایکسٹرا جوڈیشل۔ ایکسٹرا جوڈیشل کا مطلب ہے عدالتی کارروائی کے علاوہ، فرض کریں کوئی شخص کسی دیگر شخص کے سامنے کسی جرم کا اعتراف کرتا ہے، وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے سامنے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہاں میں نے یہ والا کام اس طریقے سے کیا ہے، کسی بندے کو مارا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کا کوئی اور معاملہ اس طریقے سے کیا ہے، یا فرض کریں سول معاملہ ہے تو اس میں وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ جی ہاں یہ فلاں بندے کے میرے ذمے یہ حق دینا ہے، یہ پیسے دینے ہیں، یہ جائیداد اس بندے کی ہے جو میرے ذمہ بنتی ہے اس کو دینا۔ تو اس طرح کا جو کنفیشن ہوگا یا ایڈمیشن ہوگا اس کو کہا جائے گا ایکسٹرا جوڈیشل، یعنی عدالت سے ہٹ کے کہیں کسی جگہ پہ اعتراف کرنا، اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن یا ایڈمیشن کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے۔ اب کیا بندہ کوئی اگر کسی بات کو مان لے تو اس کے بعد وہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بندہ الزام لگاتا ہے کسی چیز کا یا جو بندہ حق مانگتا ہے کسی چیز کا تو پھر اس کے ذمے ہے وہ اپنا حق ثابت کرے، اور اگر وہ الزام لگاتا ہے تو پھر اس کے ذمے ہے کہ وہ اس الزام کو بھی ثابت کرے۔ ملزم کا کہہ دینا کافی نہیں ہے،
ہاں ملزم کے پاس یہ حق ہے کہ اگر وہ انکار کرنا چاہے بعد میں تو کر سکتا ہے۔ جب وہ انکار کرے گا اپنے کی ہوئی اعتراف کا تو پھر ایسی صورت میں پھر مدعی پہ لازم ہو جائے گا، الزام لگانے والے پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرے۔ ہاں ایک فائدہ ہو سکتا ہے اس مدعی مقدمہ کو، فرض کریں کہ اس نے اعتراف کیا اور اس اعتراف سے وہ بعد میں مکر گیا، لیکن اس کیس کی شواہد، دیگر جو شواہد ہیں، دیگر جو شہادتیں ہیں، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہاں یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا، یعنی باقی کڑیاں جڑ رہی ہیں۔ فرض کریں ایک بندہ اعتراف جرم کر کے، اقبالی جرم کر کے بعد میں انکاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف جو شہادت تفتیش کے دوران آتی ہے، جو میڈیکل رپورٹس ہیں، جو واقعاتی شہادت ہے، وہ اس جرم کی اس شخص سے ہونے کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ اپنی بات سے مکر بھی جائے تب بھی اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اس شخص کا وہ اعترافی بیان اس کے خلاف کافی ثبوت کے طور پہ مانا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور ایڈمیشن ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ایرونیس ایڈمیشن، یعنی ایک شخص غلط فہمی کی بنیاد پہ، ایک عدالت میں کارروائی چل رہی ہے، عدالتی مقدمے کے درمیان سوال جواب ہو رہے ہیں، جرح ہو رہی ہے، تو گواہ کو کوئی بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی اور اس نے ہاں میں جواب دے دیا ہاں۔ اب یہاں پہ اس سے جو ہاں میں جواب آیا یا اعترافی بیان آیا اس کا، یا اعترافی جواب آیا، یہ اس طرح کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کے اعتراف کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ اگینسٹ دا فیکٹس ہے، اگینسٹ دا لا ہے، یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے۔ اس طرح کی ایڈمیشن کو کہا جاتا ہے ایرونیس ایڈمیشن، غلطی سے کیا گیا اعتراف۔ اس اعتراف کو نہیں مانتا قانون، اس اعتراف کی بنیاد پہ کسی شخص کے حق میں کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا یا کسی شخص کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ قانون کہتا ہے۔ اب یہ ایڈمیشن اور کنفیشن کے ساتھ کون سا قانون ڈیل کرتا ہے؟ قانونی شہادت ہے۔ قانونی شہادت کا آرٹیکل 30 سے لے کر 36 تک، آرٹیکل 30 سے لے کر 36 تک ایڈمیشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور اس کے بعد 37 سے لے کر 40 تک ڈیل کرتا ہے کنفیشن کے ساتھ۔ کنفیشن کیا ہوتی ہے وہاں پہ اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے، اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ ایڈمیشن پھر اگر اس کو مزید ہم ڈیوائیڈ کریں تو پھر یہ ڈاکومنٹری بھی ہوتی ہے اور یہ اورل بھی ہوتی ہے۔ ڈاکومنٹری وہ کسی دستاویز کی بابت آپ کوئی چیز ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور اورل وہ کہ آپ زبانی بات کو مان رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر فردر اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایڈمیشن کو انٹو پارٹس میں۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایڈمیشن کے حوالے سے بات کی کہ ایڈمیشن کیا ہے، ایڈمیشن کتنی قسم کی ہوتی ہے، ایڈمیشن کی وجہ سے کیا کیس کوئی کسی پارٹی کے حق میں ہو سکتا ہے یا خلاف۔ سو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آج کا ٹاپک آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا۔ زندگی رہی پھر بات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، لیکن جاتے ہوئے آپ سے پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر بات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔